سماجی کاری 45 صحیح بخاری نمبر 6853 میں موجود ایک حدیث میں یہ نصیحت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنی ذات سے بدلہ نہیں لیا بلکہ معاف کر دیا اور نظر انداز کیا۔ مسلمانوں کو مناسب اور معقول طریقے سے اپنا دفاع کرنے کی اجازت دی گئی ہے جب ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا ہے، لیکن انہیں کبھی بھی لائن سے اوپر نہیں جانا چاہیے کیونکہ یہ ایک گناہ ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 190 اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں لیکن زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ چونکہ نشان پر قدم رکھنے سے بچنا مشکل ہے، لہذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ صبر و تحمل سے کام لے، دوسروں کو نظر انداز کرے اور معاف کر دے، کیونکہ یہ نہ صرف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سمت ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف رہنمائی بھی کرتی ہے ان کے گناہوں کو معاف کرنا۔ باب 24 النوری آیت 22 اور وہ معاف کر دیں اور نظر انداز کرے، کیا تم یہ پسند نہیں کرو گے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ دوسروں کو معاف کرنا دوسروں کے کردار کو مثبت انداز میں بدلنے میں بھی زیادہ مؤثر ہے، جو کہ اسلام کا مقصد ہے اور مسلمانوں پر فرض ہے، کیونکہ بدلہ لینے سے ملوث افراد کے درمیان مزید دشمنی اور غصہ پیدا ہوتا ہے۔ جو لوگ دوسروں کو معاف نہ کرنے کی بری عادت رکھتے ہیں اور معمولی باتوں پر بھی ہمیشہ رنجشوں میں مبتلا رہتے ہیں، وہ اچھی طرح جان سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے عیبوں کو نظر انداز نہیں کرتا بلکہ ان کے ہر چھوٹے گناہ کی جانچ پڑتال کرتا ہے۔ ایک مسلمان کو چیزوں کو جانے دینا سیکھنا چاہیے کیونکہ یہ دونوں جہانوں میں بخشش کا باعث بنتا ہے۔ اس کے علاوہ ذہنی سکون اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب کوئی شخص ہر اس چھوٹے سے مسئلے کو پکڑنے کی عادت اپنا لیتا ہے جو اسے پریشان کرتا ہے۔ لہٰذا دوسروں کو نظر انداز کرنا اور معاف کرنا سیکھنا چھوٹے موٹے مسائل کو چھوڑنے میں مدد کرتا ہے، جس کے نتیجے میں انہیں ذہنی سکون حاصل کرنے میں مدد ملتی۔ آخر میں اہم حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب دوسرے لوگ لائن کو عبور کریں تو کسی کو اپنا دفاع نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ اسلام بغیر کسی کمزوری کے عاجزی کا درس دیتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں تک کہ جب کوئی دوسروں کو معاف کرتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان پر اندھا اعتماد کریں یا ان کے ساتھ ہمیشہ کی طرح سماجی تعلقات جاری رکھیں۔ اس سے ان کے دوبارہ غلط ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے دوسروں کو معاف کرنا چاہیے، اسلام کی تعلیمات کے مطابق دوسروں کے حقوق ادا کرنے چاہیے اور ماضی میں ان لوگوں کے ساتھ جو ان پر ظلم کر چکے ہیں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ یہ یقینی بنائے گا کہ تاریخ اپنے آپ کو نہیں دہرائے گی اور وہ دونوں جہانوں میں برکتیں اور انعامات حاصل کریں گے۔ ہماری ویب سائٹ www.sheikhpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔